دوسری چیز جس سے مسلم معاشرہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسد۔ حسد، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی انسان کے پہناوے کو دیکھ کر کے جل جانا، کسی کی دولت کو دیکھ کر کے جلنا، کسی کے علم کے دیکھ کر کے جلنا، کسی کی کوئی چیز دیکھی بس دل میں فوراً آ گیا۔ اور جو حاسد ہے نا اس کی پہچان ہے، پہچان کیا ہے؟ وہ جس سے جلتا ہے نا اس انداز سے سلام نہیں کرے گا، وہ خندہ پیشانی سے اس سے ملے گا نہیں، اس کی باتوں پر توجہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایک جلن آئی ہوئی ہے، وہ جلن اس کو ایسا کرواتی ہے، یہ موٹی موٹی پہچان ہے اس کی۔ تو حسد بھی ایک خطرناک بیماری ہے۔ حسد کتنی خطرناک ہے؟ کسی نے کہا الحسد داء الجسد، امام عبد البر، الحسد داء الجسد، حسد یہ جسمانی بیماری ہے۔ حسد سے جسم بیکار ہو جاتا ہے، حسد سے جسم بیمار بن جاتا ہے۔ اب جب جسم بیمار بن جائے گا تو علاج کی ضرورت ہے۔ اب علاج اگر ظاہری بیماری ہے تو علاج کراتے ہیں، لیکن روحانی بیماری ہے وہ دکھتی نہیں ہے تو علاج کیسے کرائیں گے؟ تو حسد جسم کی بیماری ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اچھائی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، پیار و محبت سے زندگی گزارتے ہیں اس وقت تک جب تک حسد نہ آئے۔ جیسا حسد آتا ہے پھر سکون چھن جاتا ہے، چین چھن جاتا ہے، آرام چھن جاتا ہے، بھلائی کی زندگی جو گزار رہے تھے وہ برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حسد بھی بڑا خطرناک ہے، اور یہی خطرناک ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں جس کے شر سے پناہ کے تعلق سے مستقل معاوضتین ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، آخری جملہ کہ اے اللہ میں حاسد کے شر سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاسد جب حسد کرتا ہے نا تو پھر نقصان ہوتا ہے، تو بندہ پناہ چاہ لیتا ہے۔ رات میں سوتے اللہ کے نبی تب بھی پڑھ کر کے ہاتھ میں تھتکار کر کے دم کر کے سویا کرتے تھے۔ یہ وہ سورہ کریمہ ہے کہ جس سورہ کریمہ کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، اور مغرب اور فجر کے بعد تین مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص۔ کیوں آخر؟ کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ اور کتنی بڑی بیماری کا علاج ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، میرے رب حاسد جب حسد کرنے لگے نا میں اس کے حسد کے اثر ہونے سے پہلے میں تجھ سے اس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی زد میں نہ آؤں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا مطلب کہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو پھر اس کو نقصان ہوگا۔ اور یہ بات بھی جان لیں حاسد اور محسود دونوں کو نقصان ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا بچ جائے گا، وہ بھی نہیں بچے گا۔ کیوں؟ حسد ہوتا ہی غلط ہے، اور غلطی کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حاسد جب حسد کرے گا جبکہ حسد کرنا نہیں چاہیے تو وہ کیا سمجھتا ہے میرا نقصان نہیں ہوگا، اس کا بھی ہوگا۔ جس کے بارے میں حسد کر رہا اس کا بھی ہوگا اور اس کا بھی ہو جائے گا۔ کیسے؟ یوسف علیہ السلام کی کیا خطا تھی؟ کوئی خطا تھی؟ نہیں، کوئی خطا نہیں تھی۔ ایک خواب دیکھی تھی کہ چاند سورج ہیں، 11 ستارے ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب کو بیان کر دی خواب۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے یہ خواب کسی کو بتانا مت۔ کیوں؟ چھپا کے رکھنا۔ بھائیوں نے حسد کیا، بھائیوں نے حسد کیا نا۔ اب بھائی ان کو اتنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں چاہتے۔ ایک ہی علاج ہے اس کا۔ کون سا علاج؟ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو ابا سے دور کر دیا جائے، مار دیا جائے۔
یہ حسد پہلے کیا، اس کے بعد یہ شروعات ہوئی. بندہ جس کے بارے میں حسد کرتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کیسے اس نعمت کو چھین لیا جائے، اس سے مرڈر کر کے چھین لیا جائے، اس کی دولت کو ڈبو دیا جائے، اس کو دھوکہ دے دیا جائے، اس کو جسمانی نقصان پہنچایا جائے، مالی نقصان پہنچایا جائے، کیسے چھینے اس سے، اس کے پاس یہ نہ ہو. بھائیوں نے پھینک دیا نا کنویں میں، حسد کی وجہ سے نقصان ہوا. یوسف علیہ السلام کو، جی یوسف علیہ السلام کو نقصان ہو گیا، لیکن بھائی بچ گئے، ان کا نقصان نہیں ہوا. اب جنہوں نے سورہ یوسف پڑھی ہے، جو ترجمہ جانتے ہیں، جو اس قصے سے واقف ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ بھائیوں کو بھی نقصان ہوا تھا، بڑا نقصان ہوا، اور لاسٹ میں جا کر کے ساری باتیں کھل کر کے سامنے آ گئیں. پھر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مجرم نہیں کہا تھا. کیا کہا تھا؟ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی. گناہ کیا کی نسبت بھائیوں کی طرف نہیں کی، شیطان کی طرف کی. کہنے کا مقصد یہ کہ حاسد کا بھی نقصان ہوگا اور محسود کا بھی. حسد کرنے والا اس کا بھی نقصان ہوگا، اور جس سے حسد کر رہا اس کا بھی نقصان ہوگا. یہ بڑی بری بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی دم سکھائے ہیں. معاوضتین، اس سے بچنے کا دم ہے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل شر حاسد ومن کل شر عین او حاسد اللہ یشفیک. کئی ساری ایسی ادویات ہیں جن میں یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ میں حاسد کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں حاسد کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو حاسد کے حسد سے بچنے کا علاج ہر فرض نماز کے بعد معاوضتین 1 بار، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار، اور یہ جو دم ہے بسم اللہ ارقیک کے، اس کے علاوہ جو دعائیں معصورہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دم ثابت ہیں، وہ دم کیے جائیں، حاسد کے حسد سے بچا جائے. یہ بڑی بیماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل کے اندر یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد. ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہوں گے. جو حسد کر رہا ہے ایمان صحیح نہیں ہے. حسد کون کرے گا؟ ایمان صحیح نہیں ہے. کسی کے علم سے حسد، کسی کے ہنر سے حسد، کسی کی طاقت سے حسد، کسی کی خوبصورتی سے حسد، کسی کے مال سے حسد. تو جو بھی حسد کر رہا ایمان ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایمان ٹھیک ہوتا تو حسد کو دل میں جگہ نہیں ملتی. ایمان ٹھیک نہیں ہے اس لیے دل میں حسد بھی آیا، ورنہ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہتے. دونوں اکٹھے رہتے ہیں تو کوئی منافقت ہے، کوئی غلط پہلو ہے، تبھی اس دل میں حسد اور ایمان ایک ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی متنبہ کیا، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو سابقہ امتوں میں تھی. کس میں؟ سابقہ امتوں میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے روکا. اور پھر کیا فرمایا؟ سابقہ امت کی بیماریوں میں سے 2 بیماری میری امت میں آ گئی. سابقہ امت کی بیماریوں میں سے 2 بیماری. سنن ترمذی کی حدیث 2510 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داع الامم قبلکم، دب الیکم داع الامم قبلکم یحلقون ولا یحلق الشعر بل یحلق الدین والذی نفس محمد بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا انبئکم بما اثبت لکم ذالکم افشوا السلام بینکم. سنن ترمذی کا حدیث 2510 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم، سابقہ امتوں کے اندر جو بیماری پائی جاتی تھی میری امت کے اندر بھی وہ بیماری آ گئی ہے. قبلکم وہ تھی اس سے پہلی لیکن آ گئی ہے. وہ ہے کیا ہے؟ کہا یحلقون، یہ منڈوا دے رہی ہے. ایسی بیماری
جو صفایا ہی کر دے رہی ہے، پھر کیا کرے؟ لا یحلق الشعر، بال کو نہیں مونڈ رہی ہے، بالوں کا صفایا نہیں کر رہی ہے، بل یحلق الدین، یہ دین کا صفایا کر رہی ہے، یہ دین کو گھروں سے نکال رہی ہے، اسلامی تہذیب کو گھروں سے نکال رہی ہے، اسلامی آداب کو گھروں سے نکال رہی ہے۔ کون سے گھر ہے جو اس تہذیب سے بھرے ہوئے ہیں؟ خالی ہو گئے گھر، یہ تہذیب ختم ہو گئی، یہ اسلامی کلچر ختم ہو گیا۔ آج گھروں گھروں کے اندر کیا ہے؟ حسد ہے، بھائی بھائیوں کے درمیان حسد ہے، آپس میں حسد ہے۔ پہلے تھا، دیکھو نا کیسے یوسف اور اس کے بھائیوں کے درمیان ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ پہلی ہے، اس کو اسلام نے ختم کیا ہے، لیکن افسوس کہ میری امت اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح نوح و ماتم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی سابقہ ہے، یہ بھی زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، سینے پہ مارنا، چہرے پہ مارنا زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، حسد زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام نے مٹایا اس کو، اسلام نے ختم کیا ہے، لیکن لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ سنو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ ہو، ایمان کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تمہارے درمیان محبتیں نہ پیدا ہو جائیں، ایک دوسرے کے بارے میں محبتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ نفرت آئے گی تو محبت نہیں رہے گی، محبت آئے گی تو نفرت بھاگ جائے گی۔ ایک دوسرے کے تعلق سے حسن ظن، محبتیں پیدا کیجئے، محبتیں پیدا کریں گے تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت میں جاؤ گے۔ پھر کہا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، افلا انبئکم ما یثبت لکم ذالکم، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کو تم کرو تو محبت تادیر رہے، مضبوط رہے، آپس میں جمی رہے۔ کہا بتائیے وہ کیا؟ کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کیا کرو، سلام پھیلایا کرو۔ اور دیکھ لینا حاسد کی ایک پہچان ہے نا، وہ سلام کبھی سلام بھی نہیں کرے گا، ایسے نکل جائے گا، سلام کرے گا تو دوسرے انداز سے کرے گا۔ تو سلام جب کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تو جنت میں جاؤ گے۔ سابقہ امتوں کی بیماری ہے بغض اور حسد۔ میری امت کے لوگوں، اگر تم اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو چھوڑ دو گے تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ خبردار تم آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے حسد نہ کرنا۔